سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مطعم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، عید کا دن کل بڑے خوبصورت انداز میں گزر گیا، اور آج عید کا دوسرا دن بھی ہے، اور اس مہینے کا ذی الحج کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. گزشتہ جمعہ پر میں نے فضائل قربانی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج اس مبارک مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اس پر میں رحمت و شفقت کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے جو حکم ہے، جو تعلیم ہے، جو پیغام ہے، جو ہمیں فکر دلایا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رحمت و شفقت کا پیغام دیا گیا ہے. رحمت اور شفقت یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت عمل ہیں، اس کے فعل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ میری مخلوق کے ساتھ رحمت و شفقت کی صورت میں پیش آئیں، آپ کی طرف سے تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ظلم و ستم نہ ہو. یعنی حکم جو ہے، جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے، وہ رحمت و شفقت کا ہے، رحمت و شفقت کا ہے. یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت و شفقت کی صورت میں پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الفتح ہے، پارہ نمبر 26 ہے، اور اس کی آخری آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 29، اس میں اللہ رب العزت نے یہی مومن کی صفت کو بیان کیا ہے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھیوں کا، آپ کے رفیقوں کا، آپ کی صحبت عظیم میں بیٹھنے والوں کا کردار، ان کی سیرت اور ان کی صفت اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ غیروں کے مقابلہ میں سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، رحمت کی صورت میں، شفقت کی صورت میں، ہمدردی کی صورت میں، پیار کی صورت میں، خیر خواہی کی صورت میں، ہم اور محبت کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ میری صفات کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رحمت والا ہے، خود شفقت والا ہے، خود ہمدردی والا ہے، خود پیار والا ہے، خود رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے ساتھ ہیں، جو تیرے ساتھی ہیں، جو تیرے غلام ہیں، جو تیری صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، جو تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تیرے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، جن کی تیرے ساتھ نسبت و ارادت مضبوط ہے، وہ مخالفین کے لیے تو سخت ہیں، اشد الکفار، لیکن آپس میں وہ بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر اس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اگر اس میں شفقت نہیں ہے، پیار نہیں ہے اور رحمت نہیں ہے، تو یوں سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا معاہو، وہ تیرے ساتھ ہیں، تو وہ پھر اس چیز سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ معاہو کی صفت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی میں، گو وہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، گو وہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر وصال شریف تک پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کی زندگی میں سے اللہ کی مخلوقوں کے لیے، ہر جاندار کے لیے شفقت، رحمت، ہمدردی، خیر خواہی، تعاون، دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ ساری جو دولت ہے وہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں سے ہمیں میسر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی صفت بیان فرمائی ہے۔ پھر قربان جائیں کہ جن کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فقط قرآن مجید میں بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، ان کی جو مثالیں ہیں اللہ رب العزت نے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ساتھی نے کہا، بلکہ وہ غیر مسلم تھا، جب کہیں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ اے خلیفۃ المسلمین، تمہارا ذکر تو میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ اللہ رب العزت نے تمہاری صفات کو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی درج کیا ہے اور بیان کیا ہے، اور پھر یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مکمل اترے، 10 سال کچھ مہینے کچھ دن آپ نے حکومت کی ہے، حکمرانی کی ہے، اور جب آپ کا وصال شریف ہوا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پیش ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے عمر، تیری ساری جو حکومت ہے وہ میں تیرے رب گواہی دیتا ہوں کہ وہ بالکل صاف شفاف گزری ہے۔ تو میں رحمت و شفقت کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا، تو میں پڑھ رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر پر تھا، اسے شدت کی پیاس لگی، کیا شدت کی اسے پیاس لگی، تو وہ کسی کنویں میں اترا اور اتر کر اس نے پانی پیا، پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھایا، اپنی حسرت کو اس نے
بجھایا، جو اس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے اس پانی کو پیا۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلا، اب یہ واقعہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے ہیں زبان نبوت سے، کہ جب وہ شخص پانی پی کر باہر نکلا، اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا جو ہے وہ لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، جس طرح کوئی چیز بلکتی ہے۔ جب اس بندے کی نظر اس کتے پر پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس بندے نے محسوس کیا کہ اس کتے کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور یقیناً اس کو کہتے ہیں احساس۔ کیا کہتے ہیں؟ احساس۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تو پوچھا گیا تھا کہ بندے اور جانور میں کیا فرق ہے، بندے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ تو قربان جائیں، آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا اور کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو فقط اپنی پڑی ہوتی ہے، جو فقط اپنے لیے سوچتا ہے، اس کو اپنا فکر ہوتا ہے، سمجھو کہ وہ جانور ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو غیروں کے لیے، اوروں کے لیے سوچتا ہے، جس کی سوچ، جس کے خیالات یا جس کے نظریات یا جس کی سوچ یا جس کا فکر ہر وقت اوروں کے لیے یعنی استعمال ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ اور خدا کی قسم، باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر دیا۔ اور یہ فقط واضح کرنا، اس کا بیان کرنا، یہ فقط بیان نہیں ہے کہ یہ فقط بیان ہے، اصل میں یہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، ہمارے ایک سبق بھی ہے، درس بھی ہے، ہم نے زندگی بسر کرنی۔ میں ابھی میاں صاحب کے پاس بیٹھے تھے ہم، تو میں نے کہا کہ عید کے ایک دن قبل میں قبرستان گیا۔ قبرستان کا حالات اللہ معاف کرے، کئی قبرستانوں کے تو حالات بڑے بڑے عجیب حالات ہیں۔ تو میں نے جب قبرستان کا حال دیکھا تو مکمل قبریں اندر گری ہوئی، اور پھر فقط وہ قبریں گری نہیں ہوئی، وہ قبریں گرنے کے بعد جو بارش ہوتی رہی وہ سارا پانی اندر گیا ہے۔ میں نے کہا، اپنے آپ سے میں مخاطب ہو گیا، میں نے کہا دیکھیں کتنا ہم نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، پھر ہم نے غسل کیا ہے اور اپنے جسم سے میل کو اتارا ہے، اور ہم نے اپنے چہرے پہ جناب صابن لگایا، جسم پہ صابن لگایا، اپنے کو صاف ستھرا کیا ہے۔ پھر ہمارے کمرے میں کوئی جوتوں سمیت چلے جائے تو ہم کہتے ہیں یار آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہاں قالین بچھایا ہوا ہے، اندر کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، اور آپ جوتوں سمیت اندر جا رہے، کچھ تو خیال کرو یار۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم اپنے بسترے کا خاص خیال رکھتے ہیں، جوتا پالش اس کو پالش کرواتے ہیں، اس پر گٹا پڑ جائے تو اس کو صاف کرتے ہیں، گاڑی کو صاف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی گفتگو ہے، آپ ماشاء اللہ سب اہل علم ہیں، ماشاء اللہ سب اہل عقل ہیں، شعور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار دیکھیں کہ یہ جو قبریں گری ہوئی ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے تھے اپنے آپ۔ اللہ، ایسے سے لوگ جو دنیا میں خدائی دعویٰ کر کے بیٹھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا نوازا، اتنا انہوں نے یعنی سرفراز کیا دنیا کے لحاظ سے، وہ ہٹ کر خدائی دعوے کر کے بیٹھ گئے کہ ہم خدا ہیں، اور وہ تو کفر کی حالت میں خدا کے دعوے کیے ہیں۔ مسلمان کلمے کی صورت میں زیادہ دولت آ جائے تو معاذ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اوروں کو کیا پتہ نہیں، وہ اپنوں کو اندر پتہ کس کے حالات عجیب ہو جاتے ہیں۔ اللہ، لیکن قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رحمت و شفقت کے حوالے سے گفتگو کی ہے وہ کمال ہے، جو درس دیا ہے وہ کمال ہے، جو اپنی امت کو فکر دیا ہے، جو سبق دیا ہے وہ کمال ہے۔ اب دیکھو یہ واقعہ بھی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے ہیں کہ جب اس بندے کو شدت کی پیاس لگی، اس نے دائیں بائیں چیز دیکھا تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اسے کنواں نظر آیا، اب وہ کنویں میں داخل ہوا، جس طرح زبان نبوت نے فرمایا کہ وہ کنویں میں اترا، اور اتر کر اس نے پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا۔ اور جب شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی تو یہ تو اسے پتا تھا نا کہ جب شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی اس کو احساس تھا، اس کی طبیعت کیا تھی، مزاج کا اس وقت کیا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی۔
جب شدت کی پیاس لگی ہوئی، اور جب وہ کنویں میں اترا، پھر جب وہاں سے اس نے پانی پیا، اس کی پیاس بجھ گئی، پیاس ختم ہو گئی، اسے سکون ملا، لطف ملا، سرور ملا۔ پھر اس سے پوچھو نا کہ پہلی اور اس کیفیت میں کیا فرق ہے، تو وہ خود بیان کرے گا۔ اور جب وہاں سے پانی پی کے باہر نکلا تو آقا علیہ السلام نے رحمت و شفقت کے حوالے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور یہ فقط واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ میں کل عید کے جب تقریر کر رہا تھا یہاں، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے قرآن مجید میں انبیاء کے ذکر کیے ہیں نا، کیا انبیاء کے جو میں نے ذکر کیے ہیں، ان کی قوموں کے ذکر کیے ہیں، عذابات کا ذکر کیا ہے، یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، ان کو کہانیاں کس سے نہ سمجھے، بلکہ میں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں، ان کی زندگیوں میں میں نے تیری امت کے لیے سبق رکھا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بصیرت والوں کے لیے، بصارت والوں کے لیے نہیں، بصیرت والوں کے لیے۔ اگر ہم فقط بصارت تک رہ گئے تو پھر یہی حال ہو رہا جو ہمارا ہو رہا ہے، جمعے بھی پڑھے جا رہے ہیں، میلاد بھی ہو رہا ہے، درس بھی ہو رہے ہیں، سبق بھی ہو رہے ہیں، درس بھی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، پھر اس سے 0 میٹر پر، پھر اسی جگہ پہ سارا کچھ اس طرح ہو رہا ہے، بس دائیں سے سنا اور الٹے ہاتھ سے بات بات نکل، کیا کوئی فائدہ نہیں۔ کمال یہ ہے کہ کوئی نکتہ ملے اس کو اپنے دامن میں رکھو، غنیمت سمجھو، دولت سمجھو، اور عمل پیرا ہو تو عملی جاموں سے پہنو۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے پانی پیا تو باہر نکلا، تو جب اس نے کتے کو دیکھا تو کتے کی کیفیت کو دیکھ کر اس بندے نے محسوس کیا کہ اس کو بھی پیاس لگی ہوئی، اس کو بھی دیکھو نا، میں اس یہ جو میں ابھی ایک جملہ بول رہا ہے نا کہ اس کو کیا محسوس ہوا، اسے محسوس ہوا، اس نے اس کی کیفیت سے محسوس کیا، تو ہم کو اس سے زیادہ اس کی کیفیت ہو جائے تو ہم پتہ ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے کہ میرے بھائی کو کیا ہو رہا ہے، میری بیٹی کو کیا ہے، میرے بیٹے کو کیا ہے، میرے دوست کو کیا ہے، میرے ہمسائے کو کیا ہے، میرے محلے دار کو کیا ہے، میرے مسلمان کو کیا۔ وہ تو احساس ختم ہو گئے محترم، وہ احساس گئے۔ میں وہ ایک دفعہ میرے خیال میں یہ بات سنائی ہوگی کہ ایک دوست کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ تھوڑی رقم کی ضرورت ہے۔ کیا رقم کی ضرورت ہے؟ اس نے وہ 400 درہم تھے، ساری رقم اسے اٹھا کے دی تھی۔ جب دیکھیں وہ چلے گئے، وہ پیچھے سے رونے لگ گیا۔ بیوی کہتی ہے اللہ کے بندے اگر رونا ہی تھا تو آپ نے رقم کیوں دی؟ اگر رونا ہی تھا، افسوس ہی کرنا تھا تو رقم کیوں دی؟ تو اگر رقم دینی تھی تھوڑی دے دیتے، کچھ اپنے گھر میں رکھ لیتے، لیکن وہ مسلسل رو رہا ہے۔ آخر بیوی صاحبہ نے بار بار اصرار کیا تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں اس کی ساری رقم اس کو دینے پر نہیں رو رہا، ساری رقم دینے پر مجھے افسوس نہیں ہے، مجھے رونا نہیں آ رہا، رونا اس پر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، وہ میرے پاس کیوں آیا ہے؟ مجھے پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میرے بھائی کو ضرورت ہے، وہ در اچل کر میرے در پہ آیا تو پھر بھائی چارہ تو نہ ہوا، پھر دوستی تو نہ ہوئی۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ۔ یہ قرآن کے جملے کن کے لیے ہیں؟ غیروں کے لیے، ہمارے لیے۔ انما المؤمنون اخوۃ المسلم اخو المسلم۔ اللہ اکبر، کیا تعلیم ہے خدا کی قسم! قرآن و سنت نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے، زندگی کو صاف ستھرا بنانے کے لیے، ہماری زندگی کا تزکیہ کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو مزین کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں خوبصورت تعلیم دی ہے، اور ہماری زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی نے مزین کیا زینت بخشی ہے۔ تو جب وہ زینت ملتی ہے قرآن سنت کی تعلیمات کی صورت میں تو پھر وہ زندگی رب کو پسند آ جاتی ہے، پھر وہ زندگی رب کو بولیے پسند آ جاتی ہے۔ تو جو زندگی رب کو پسند آ جائے پھر وہاں بندے کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رب خود عطا کرتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے۔ بل وہ کہہ رہے مجھے تو رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میرے دوست کو خود چل کے کیوں آنا پڑا، دوستی تو نہ رہی، پھر پیار تو نہ رہا، پھر محبت تو نہ رہی، میں خود چل کے جاتا، مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ضرورت ہے۔
اب تو سارے کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں کچھ ہو رہا محترم. حدیث پاک میں آتا ہے آج کو تو خشک سالن زیادہ آگے نا, ہر بندہ کہتا خشک سالن خشک سالن, روسٹ ہونا چاہیے. ماں کہ تو کھا کھا کے موٹا تازہ ہو گیا ہے, تو پلوان بن گیا ہے, جتنے زیادہ تو کھانے کھاتا ہے اتنا زیادہ تو کمزور ہے, رپورٹیں کرا کرا کے مر گیا, تیری بیماریاں نہیں ختم ہو رہی. غریبوں کے بچے جن کی خوراکیں بھی نہیں, دودھ نہیں, پھل نہیں ہے, وہ طاقتور ہے, ان کی رپورٹیں بھی کوئی نہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے. آپ جا کے پنڈوں میں دیکھ لیں, بچے کھیل رہے ہیں, مٹی میں کھیل رہے ہیں, گوبر میں کھیل رہے ہیں جناب, سردیوں میں گرمیوں میں احساس ہی کوئی نہیں ہے جناب, صحت مند ہے. اور ہمارے گھر میں ہر نعمت آنے کے باوجود نشکری بھی ہو رہی ہے اور صحت بھی کوئی نہیں, نشکری بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ گھر میں آ رہا ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر کوئی صحیح اپنی رقم پر چلے نا, پتہ نہیں آپ کر لے ہوں گے, میں تو یہ محسوس کیا ہے کہ اگر آدمی صحیح اپنی حلال روزی پہ چلے نا تو وہ روزانہ گوشت کیسے کھا سکتا ہے, پھر وہ بھی چھوٹا گوشت, پھر روزانہ پھل اس گھر میں آ رہا ہے. میں نے تو ایک جگہ چیلنج کر دیا تھا. چیلنج کیا کرنا, میں ایک کمزور سا آدمی ہوں, طالب علم ہوں, اللہ معاف کرے, وہاں بہت بڑے بڑے سرکاری افسر بیٹھے ہوئے تھے ہائی لیول کے. میں نے کہ یار چیلنج نہیں کر سکتا لیکن میں جملہ ضرور استعمال کروں گا کہ کوئی 22ویں گریڈ کا افسر, کیا بولیے, 22ویں گریڈ کا افسر اپنی صحیح رقم پہ چلے, وہ کس طرح 5-10 کروڑ کی کوٹھی بنا لے گا. 10-12 اس کی گاڑیاں کھڑی ہیں, ہر بیٹے کے لیے کوٹھی بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. میں کوئی بات نہیں آنے کے لیے, تو جانا ہی جانا ہے, بھائی بھائی کے حساب تو دینا ہی ہے. اللہ کے بندے, جو لطف, جو سرور, جو سکون خدا قسم حلال روزی میں ہے وہ حرام میں نہیں ہے. وہ حرام نہیں, اس میں وہ حرام میں نہیں ہے. دوستو باتوں پہ غور کیا کرو, وقت بالکل ہمارا قریب ہے, قریب وقت آ چکا. اللہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب اس نے محسوس کیا نا کہ یہ کتا, ایک کتے کو وہ بول کے نہیں بتا رہا کہ وہ منہ سے بول کے بتا رہا ہے جی مجھے پیاس لگی ہے اور مجھے باڑی پلا, کہہ رہا ہے. اگر وہ بولنے بھی تو اس کی بولی کیسے انسان سمجھ جائے گا. وہ تو میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان تھی کہ وہ ہر مخلوق کی بولی کو جانتے تھے ہیں. بہرحال لیکن میں بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر ایک احساس تھا, رحمت تھی, شفقت تھی, پیار تھا, خیر خواہی تھی, ہمدردی تھی, دوست سمجھ شریک ہونے کا کیا ایک عمل تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی بھی کتے کو دیکھ کر احساس پیدا نہ ہوتا. میری بات پہ غور کریں. اس نے محسوس کیا کہ کتے کو پیاس لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ خود کنویں میں اتر کر پانی پی کر آیا تھا, ابھی آیا تھا تازہ پانی پی کر, اس کی پیاس بجھی ہے اور اسے احساس تھا اس کی کیفیت کا کہ پانی پینے سے پہلے اس کی کیفیت کیا تھی اور پانی پینے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوئی ہے. اسے کتے کو دیکھ کر اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ یار کتا جو ہے نا وہ انسان تو نہیں نا, ہے تو جاندار ہی نا, تو مخلوق تو کوئی اور ہے نا, لیکن ہے جاندار. اس نے کیا کیا, پھر کنویں میں اترا. یہ خود آقا علیہ السلام زبان نبوت سے واقعہ سنا رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے خود راوی ہیں کہ خود پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتا, اس کا بند جوتا ہوگا, وہ میں ایک بات کر رہا تھا, پھر میں آگے چلا گیا کہ آج ہم کہتے کہ خشک سالن, یہ بات ہو رہی تھی نا, پھر میں کافی آگے چلا گیا. لیکن آقا علیہ السلام نے شوربے والے سالن کو پسند فرمایا ہے, یہ بات سن لیں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شوربے میں شفا ہے. کیا؟ ہاں جی, تو روش جو ہونے سے بیماریاں ہونی ہیں کہ نہیں. ہمیں کیا پتا کہ یہ جو گوشت پکڑا ہے, اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز کی دیکھ بھال ہوتی ہے. اور اس سال جب میں عمرے پہ بھی گیا تھا جنوری میں, تو ایک دن میں نے وہ واقف, میرا پہلے تھوڑا واقف تھا, آتے جاتے رہتے تھے, تو پھر میں وہ رانا صاحب تھا قوم کا, میں نے کہا رانا صاحب آج ہمیں قیمہ کھلا دیں. تو میرے قریب آ گیا, تو گھر والے ساتھ تھے, وہ علیحدہ بٹھا دیتے پردے میں, کہیں گے قاری صاحب ایک بات سن لیں, میں یہاں ملازم ہوں, میں نے احساس اپنے مالک کا کرنا ہے, لیکن ایک گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ نے یہاں عمرے پہ رہنا ہے نا, آپ نے گوشت نہیں کھانا.
خدا کی قسم میں پریشان ہو گیا کہ یہاں بھی یہ چیز پیدا ہوگی. یہ جو بندہ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات سمجھ گئے ہو نا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. یہ معاملہ ہو گیا کہ مجھے کہنے کا قاری صاحب یہاں جب تک عمرے میں رہنا آپ نے گوشت نہیں کھانا. میں نے کہا آگ لگ گئی ہر طرف, خدا کی قسم آگ لگ گئی, اور آگ صرف پیسے کی لگی ہے اور کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم جس کے دل میں بس پیسے کا وہ آگ لگتی ہے پھر تباہی ہو جاتی, پھر نہیں وہ دیکھتا دھوکہ ہے, فراد ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ حالات پیدا ہو گئے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, اتنا شوربہ بناؤ, کیا بولیے, میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں, اتنا شوربہ بناؤ اگر ہمسایوں کا بھی سالن کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی لے جائے. تو سوری دے فرج 5-7 کٹھے سالن پے ہوندے نے, کولے بھرے پے نے, کوئی آ نہ جائے ڈردا غریب, ہاں جی سالن ہے ایسا خود مرچاں گھول کے کھا دیا نا. اے حالات ہونے کے باوجود بھی نہیں دے رہے تو موٹیا ہو جانا. اور آقا علیہ السلام کیا فرما رہی, فرمایا رحمت, شفقت, محبت, ہمدردی. اور کتے کو دیکھ کر پھر وہ اترا, جب وہ نیچے اترا وہ پانی نکال کر, کیا پانی نکال کے ایسے لا رہا تھا, رب نے فرمایا میری نظر بھی پڑ رہی تیرے اوپر, تیرے اس عمل پر, تیرے اس فعل پر, تیرے اس احساس پر میری نظر بھی پڑ رہی ہے, میری نظر بھی پڑ رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پانی نکال کر انسان کو نہیں, کتا, جاندار, دوسری مخلوق اس کو پانی پلا رہا ہے. رب فرما رہا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم اس کے ماضی کو دیکھوں, مستقبل کو دیکھوں, نہ مستقبل دیکھنا ہے نہ ماضی کو دیکھنا ہے, میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ میری مخلوق سے پیار کر رہا ہے. ہائے ہائے, ٹائم ہو رہا ہے, بات ایک میں واقعہ ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھی, کس پر, ساتھ بولیے, بات پہ غور کرنا آپ, وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا لیکن آپ نے غور کے ساتھ, کیونکہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں, پڑھے لکھے ماشاءاللہ, تجربہ کار ہیں ماشاءاللہ, آپ ماشاءاللہ اس چیز کو اچھا سمجھ جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھی. کیا آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ وہ رات کو گشت کرتے تھے, رعایا سوئی ہوتی تھی اور آپ رات کو کیا کرتے تھے, تو کرتے کرتے نا تھوڑے سے دور نکل گئے تو ایک قافلہ تھا تو وہ اتر رہا تھا, رات کا سمرہ تھا, رات کی تاریکی تھی, تو وہ قافلے والے کیا کر رہے تھے, اترے, یعنی اپنا خیمہ لگا رہے تھے. تو جب آپ نے خیمے لگنے کو دیکھا اور آپ کی ایسی خلافت تھی کہ جس میں جنگلوں کے درندے موذی جانور بھی کسی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. محترم, موذی جانور درندے جو دشمن ہیں انسان کے وہ بھی میلی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے, لیکن پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں ٹھہر گئے, تھوڑے سے دور ٹھہر گئے, ملاقات نہیں کی. یہ نہیں فرمایا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں, میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ, بس قافلہ اترتا دیکھا, اوپر سے اچانک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے, جو وزیر خزانہ بھی تھے اور بڑے امیر صحابی تھے. وہ آگے تو کہنے لگے پیاری عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ یہاں, کہنے لگے یار میری بات سن, یار یہ جو خیمہ لگ رہا ہے نا یہ قافلہ ابھی اترا ہے, تو میں کہتا ہوں میرا ایک مشورہ ہے کہ ہم ساری رات ان کا پہرا نہ دیں. ہائے ہائے ہائے. اور پھر اگلا جملہ سن لیں, میں ایک جملہ پہلے بول کر پھر ایک جملہ دے رہا ہوں. آپ کی حکومت میں جنگلوں کے درندے اور موذی جانوروں نے بھی کسی کو میلی نگاہ سے, یہ کوئی جملہ آپ کو میں نے دیا نا پہلے, اب پھر آج پیچھے آپ کیا فرما رہے ہیں, فرما کہ یار رات ان کو چور کہیں نقصان نہ دے. پھر بھی چور کا لفظ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ آیا جبکہ وہاں خطرہ نہیں تھا. اگر یمن سے عورت نوجوان چلے تو مدینہ پہنچ جائے تو لوگ دوڑے, پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے عورت صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئی ہے, فرمایا جلدی بجاؤ. عورت نقاب میں تھی, مذاکرات ہوئے, لوگ سن رہے ہیں, مجلس شورا ہے, رکن بیٹھے وہاں سارے سن رہے ہیں. پوچھا ہے عورت, اے میری ہمشیرہ یمن سے چلی ہو, مدینہ آئی ہو, راستے میں جنگل آئے ہیں, پہاڑ آئے ہیں,
बड़े अजीब रास्ते आए हैं, लोगों से मुलाकातें रास्ते में हुई हैं, लोग मिले हैं, सर उमर को इतना बता दे क्योंकि मेरी खिलाफत है, सर उमर को इतना बता दे लोगों को कैसा पाया है, सर इतना बता दे मुझे कि लोगों को कैसे पाया है। कह लगे खुदा की कसम यमन से लेकर मदीना तक आई हूं, जिसको भी पाया अपना सक्का भाई पाया। हाय हाय। और रावी क्या कहता है, रावी कहता है फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला को मैंने सजदे में वही सर रखते देखा और रोते देखा, मौला उमर की इसी जुमले पर ही बख्शिश फरमा दे, इस औरत की गवाही पर ही मेरी बख्शिश फरमा दे, इससे पर मेरी बख्शिश फरमा दे। फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको कहीं चोर न पड़ जाए, ये चोर पढ़ने नहीं थे, चोर पढ़ने नहीं थे। फरूक आजम के जुमले के अंदर भी आज के इंसानों मुसलमानों के लिए सबक है, दर्श है, फिक्र है। चोर पढ़ने नहीं थे, जुर्रत क्या थी कि फरूक आजम की खिलाफत में उनको चोर पड़ जाए, नहीं जुमला दे रहे थे हमें। फरमाया अब्दुर्रहमान हम सारी रात पहरा दिया, एक साइड बैठे रहे सारी रात, इसको हमदर्दी, इसको रहमत, इसको शफकत कहते हैं, प्यार कहते हैं। सारी रात दूर बैठकर वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का हाकिम क्या कर रहा है, पहरा दे रहा है। जब सुबह हुई तो उनको फिर नहीं तारफ करवाया कि हम कौन थे, क्या करते रहे। उनको सुबह फजर की नमाज के लिए उठाया, तैयार किया, उठो काफले वालों फजर की नमाज के लिए उठो। जब वो नमाज के लिए उठे कि अब बेदार हो गए हैं, जाग गए हैं, तो फिर फरूक आजम अब्दुर्रहमान औफ को लेकर वहां से निकले। कहले अब ये जाग पड़े हैं, अब ये खुद अपना हिफाजत कर लेंगे। ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, इसी को सबक कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को शफकत कहते हैं, इसी को हमदर्दी कहते हैं, इसी को रहमत और शफकत कहते हैं। अल्लाह ताला यही फरमा रहा है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर भी तेरे वही हैं, उधर भी तेरे वही होंगे कि जो आपस में जब भी आते हैं रहमाहु बैनहुम, हमदर्दी होती है, नरमी होती है, प्यार होता है। बाकी इंशाल्लाह इस पे